میری شادی میری بہن کے 36 سال کے جیٹھ سے ہو گئی، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میں صرف 17 سال کی تھی اور میرا جسم بالکل ننھا سا تھا۔ شادی کی پہلی رات شوہر میرے قریب ہونے لگا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم پر پڑا تو وہ غصے سے پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، تم تو مردوں جیسی ہو، تمہارے پاس عورتوں والی خوبصورتی ہی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ ویسے تو میرا رنگ بالکل صاف ستھرا اور گورا چٹا تھا، نقش و نگار بھی بڑے نکھرے ہوئے تھے، لیکن میں بہت دبلی پتلی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر گلی محلے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ماں باپ کا لاڈ پیار بھی زیادہ ملا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جو سب شادی شدہ تھیں۔ میرا زیادہ تر وقت لڑکوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اس لیے میرا رہن سہن بھی لڑکوں جیسا تھا۔ میں لڑکوں کی طرح جینز پہنتی تھی، سر پہ کیپ لگا کے رکھتی تھی۔ کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال، یہ سب میرے پسندیدہ کھیل تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کب گزرا اور میں 17 سال کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میری ماں نے زبردستی مجھے گھر پر بٹھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، لڑکی ہو تم، گھر پر رہا کرو، شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہو۔ اپنے پاؤں دیکھو، ننگے پاؤں کھیل کھیل کر کتنے بڑے ہو گئے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ناپ کی چپل بھی مشکل سے ملے گی، مردوں کی چپل لانی پڑے گی تمہارے لیے۔ میں شروع سے ہی لاپرواہ تھی، ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ماں کی ڈانٹ کے بعد میرا دھیان پھر باہر ہونے والے کرکٹ میچ کی طرف ہوتا۔ میں نے ماں سے بڑی منتیں کی کہ بس آخری بار کھیلنے دے، مگر وہ نہ مانی۔ میرا باہر جانا بالکل بند ہو گیا۔ اب میں بس چھت پر جا کر پتنگ اڑایا کرتی تھی یا برابر والے علی کی چھت پر جا کر ماں کی شکایتیں سنایا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ماں مجھے گھر میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب لڑکوں جیسا تھا۔ تو وہ علی مجھے مسکرا کر دیکھتا اور کہتا، کوئی بات نہیں ملکہ، اب تم بڑی بھی تو ہو گئی ہو، اب گھر پر رہا کرو۔ علی تو الٹا مجھے ہی سمجھانے لگتا۔ اکثر میں اسی کی شرٹ پہن لیا کرتی تھی۔ بے شک میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، لیکن محلے کے لڑکوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ شاید علی تھا، جو ہر جگہ میرا محافظ بن کر میرے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کے بہت سے کام بھی وہ کر دیتا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ پاپا پردیس میں رہتے تھے اور سال بعد ہی آتے تھے۔ جیسے ہی میں نے FA کی تو میری بہن کی ساس نے میرا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں 17 سال کی تھی جب ملتان سے میری بہن کی ساس نے میرے لیے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مانگا، لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں نے ماں سے صاف کہہ دیا، میں آپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جاؤں گی، اور وہ تو آپ ہی کا جیٹھ ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ ماں کہنے لگی، تمہاری جو حرکتیں ہیں، میں تمہیں اپنے پاس رکھ کر اور ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ ارے اتنی بڑی ہو گئی ہو اور یہ کپ چائے بنانا بھی نہیں آتا، اور ویسے بھی وہاں تمہاری بڑی بہن ہے، وہ تمہارے سارے عیب چھپا لے گی، اور تم تو جانتی ہو تمہاری بہن کی ساس کتنی اچھی ہے، وہ تم دونوں بہنوں کو بہت پیار دے گی۔ یہ میری ماں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا، پر ماں، امجد جی تو مجھ سے بہت بڑے لگتے ہیں، میں نہیں کروں گی ان سے شادی وادی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا وہ زیادہ بڑے نہیں ہیں، بس دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں۔ میں نے ماں کی بات مان لی اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میری آپی کی بھی، وہ امجد کے بھائی کی بھی، دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی۔ لیکن میری آپی کی جٹھانی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہاں کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، اس کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ وہی موقع پر فوت ہو گئی۔ مجھے خوشی تو نہیں تھی، لیکن آنٹی میری ماں کی بچپن کی سہیلی تھی، اسی لیے ماں امجد جی کے رشتے کو انکار نہ کر سکی۔ خیر، میرا شادی کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، میرا دماغ ابھی تک بس کھیل کود میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ شادی سے 3 دن پہلے بھی میں چھپ چھپ کر باہر نکل جایا کرتی تھی۔ ماں مجھے زبردستی گھر میں بند کر دیتی اور کہتی، اس لڑکی کو چین نہیں آ رہا، ارے دلہن شادی سے پہلے یوں ادھر ادھر بھاگے پھرے گی تو اس پر رنگ روپ نہیں چڑھے گا۔ وہ 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گھر میں گزارے۔ آسمان پر جب بھی پتنگیں اڑتی دیکھتی یا کشتیاں دیکھتی تو میں سیدھی دوڑ کر چھت پر جاتی تاکہ کٹنے والی پتنگ میں ہی پکڑ لوں۔ خیر، میری شادی کا دن آ گیا۔ آج میری شادی تھی۔ دوپہر تک برات آ چکی تھی۔ دن کے وقت ہی شادی ہوئی اور رات کی ٹرین سے واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ آپی اور بہنیں ہم لوگوں سے الگ بیٹھی تھی، میں اور امجد جی ساتھ بیٹھے تھے۔ دلہن بنی گھونگھٹ میں میں
ٹرین میں بیٹھی بہت بور ہو رہی تھی۔ میرا شوہر امجد مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کے گھر میں میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی میرا بہنوں کے گھر جانے کا کوئی زیادہ معمول تھا، لیکن میری بہن کی ساس جو کہ میری ماں کی سہیلی بھی تھی، وہ بیچ بیچ میں ہم سے ملنے آتی جاتی تھی۔ ہفتہ 10 دن گزار کر واپس چلی جاتی تھی۔ مجھے زیادہ مطلب نہ بہنوں سے تھا اور نہ ہی میری ماں کی سہیلی سے، اسی لیے مجھے آنٹی کے رویے کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا اور نہ ہی اپنے شوہر امجد جی کے بارے میں۔ بے شک میرا بچپن لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں گزرا تھا، لیکن جن نظروں سے وہ امجد مجھے دیکھ رہے تھے اور جو الجھن مجھے ان کی نظروں سے ہو رہی تھی، ویسی کبھی مجھے ان لڑکوں سے نہیں ہوئی تھی جن کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتی آئی تھی، اور وہ میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ ایک تو پہلی بار میں ٹرین کا سفر کر رہی تھی اور پھر وہ بھی اس بھاری دلہن کے جوڑے میں۔ میں نے تو آج تک شلوار قمیض بھی ڈھنگ سے نہیں پہنی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ یا ٹی شرٹ میں گھومتی رہتی تھی۔ اس وقت اس بھاری لہنگے میں مجھے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ 16-17 گھنٹے کا سفر اپنے بھاری لہنگے میں کاٹا۔ رات کو سونے سے پہلے کے ساتھ گزارا تھا، زیورات اتار دیے تھے۔ ملتان پہنچنے کے بعد میری ساس نے میری بہن سے کہا، اس کا سارا حلیہ درست کرو، کمرے میں جا کر اچھے سے میک اپ وغیرہ کر دو اور اسے کمرے میں بٹھا دو۔ میری آپی نے میرا لہنگا ٹھیک کر کے مجھے پلنگ پر بٹھا کر چلی گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ آپی نے کہا، ملائکہ گھبراؤ نہیں، میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ میں تھکن اور نیند سے بحال تھی کیونکہ سفر میں مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ نیند میں بہت گہری ہوتی تھی۔ جب مجھے نیند آتی تو میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پاتی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر میں سو گئی تھی۔ اچانک نصف شب کو میری آنکھ کھلی، دیکھا امجد صوفے پر تکیہ رکھ کر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے ناشتہ کروا کر ہی میری بہن نے کمرے میں بٹھایا تھا اور میں کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں بیڈ کے نیچے قدم رکھا، نہ جانے نیچے کیا تھا، میرا پاؤں اس سے ٹکرایا اور میں گرنے سے بچ گئی، لیکن میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ سن کر امجد کی آنکھ کھل گئی۔ امجد مجھے جاگتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گیا، اپنا تکیہ بھی بیڈ پر رکھا۔ بلا شبہ ان کا میرے گھر آنا جانا تھا، لیکن مجھے ان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ اب امجد میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، نیند پوری ہو گئی؟ میں نے تمہیں جگانے کی کتنی کوشش کی، لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لیا۔ تم تو گھوڑے بیچ کر ایسی سو چکی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ اس نے کہا، ہم نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند میں تم نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے سونے دو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن ایسا ممکن بھی تھا کیونکہ گہری نیند میں جب ماں مجھے اٹھاتی تھی تو میں انہیں بھی یہی کہتی تھی۔ اس وقت مجھے کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیسے امجد سے کہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بلا شبہ میرا آنا جانا تمہارے گھر پر تھا، ملنا نہیں تھا، لیکن میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب مجھ سے تمہارے لیے پوچھا تو میں نے اپنا فیصلہ ماں پر چھوڑ دیا، لیکن پھر سوچنے لگا، پتہ نہیں تم کیسی ہوگی، لیکن تم خوبصورت ہو۔ مجھے اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوش ہوں کہ میری ماں نے اتنی خوبصورت لڑکی میرے لیے چنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے چین نکالی اور مجھے پہنا دی۔ کچھ دیر تک وہ میری تعریف کرتا رہا۔ میرے لیے سب کچھ نیا اور بہت ہی انوکھا تھا، کیونکہ اب تک جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھا کرتے تھے اور کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امجد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا میرے چہرے کو چھونا، دھیمے لفظوں میں بات کرنا، سب کچھ دل فریب سا لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک وہ میرے ہاتھ دیکھ کر چپ ہو گیا اور کہا، تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بڑے کیوں ہیں؟ لڑکیوں کے ہاتھ جیسے خوبصورت کیوں نہیں ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا، مجھے لڑکیوں میں مردانہ جھلک بالکل پسند نہیں آتی۔ میں نے غور سے اپنے ہاتھ دیکھے۔ شاید مجھے لڑکیوں کی طرح نوخن بڑھانے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کی کیئر کرنے کی پرواہ تھی، اس لیے میرے ہاتھ بڑے اور کھردرے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک ریڈ رنگ کا ڈریس مجھے تھما دیا۔ کہا، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میں بھی اس بھاری کپڑوں سے تنگ آ چکی تھی،
اس لیے میں نے شکریہ کہا، لیکن جیسے ہی واش روم میں گئی، وہ بہت ہی باریک سی نائٹی تھی، میں نے شرماتے ہوئے وہ پہن لی۔ اس کے پہننے کے دوران میں بہت نروس ہوئی۔ جب میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی امجد ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل پکڑے خود پر اسپرے کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور مجھ پر اسپرے کرنے لگا۔ مجھے اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند ہے، یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے آپ بیڈ پر لے آیا اور مجھ سے محبت بھرے الفاظ کہنے لگا۔ اس کی نظریں میرے پورے جسم پر گھوم رہی تھی اور میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ایسی نظروں کا سامنا پہلی بار ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے ہاتھ میرے جسم کے ہر حصے پر تھے۔ پھر اچانک وہ مجھ سے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا ہوا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوش تھا، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا۔ صبح میں نے اپنے کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر گئی۔ میں نے دیکھا وہ باہر صوفے پر سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کمرے کی بجائے باہر صوفے پر کیوں سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گئی وہ مجھے دیکھ کر منہ موڑنے لگا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا دور بھاگتا، وجہ بھی نہیں بتاتا تھا۔ شادی کے بعد اس کی کچھ باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے کتراتا نہیں تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ملائکہ اپنا اور امی جی کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا آپ جا رہی ہو کیا؟ آپی نے کہا ہاں، تمہاری بہن کو کمپنی کی طرف سے کال آئی تھی تو جانا ہی ہوگا۔ میں نے بڑی اداسی سے کہا ٹھیک ہے۔ دراصل میری بہن بھی دبئی میں کام کرتی تھی اور آپی بھی انہی کے ساتھ دبئی میں ہی رہتی تھی، چھٹیوں میں یہاں آتی تھی۔ خیر کافی دن گزر گئے تھے، لیکن امجد کا رویہ مجھ سے بدل نہیں رہا تھا۔ ایک بار میں تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، امجد آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر مجھے معلوم ہوتا تم ایسی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی تو میں نے پوچھا آخر میں نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے اندر لڑکیوں جیسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو مردوں جیسی لگتی ہو، تمہاری چال ڈھال اور جسم کی بناوٹ بھی مردوں جیسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاید میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہننے کی وجہ سے اسے یہ محسوس ہوتا تھا، کیوں نہ کہ مجھے شروع سے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی عادت تھی۔ اب میں نے اپنے جہیز کے کپڑے نکالے اور وہ پہننا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی اپنی ساس کے ساتھ مل کر امجد کے پسندیدہ کھانے بنانا بھی سیکھ لیا۔ میں نے اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے شروع کر دیے۔ 2 مہینے میں میں نے خود کو مکمل طور پر بدل دیا تاکہ شاید امجد کا رویہ مجھ سے بہتر ہو جائے، لیکن وہ تو بالکل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ روز رات دیر سے گھر آتا اور صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ میں اس کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک فطرتی خواہش تھی۔ میری شادی ہوئی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے میں ہر چیز سے لاپرواہ تھی، لیکن اب امجد کی پسند میں خود کو اتنا ڈھال چکی تھی کہ اپنی شخصیت تک بدل چکی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے خود کو امجد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، اچانک چیخوں کی آواز آئی اور شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری ساس اور امجد کے درمیان شدید بحث ہو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو دیکھا کہ ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھی۔ میں کمرے تک پہنچ گئی اور جو بات امجد اور میری ساس کے درمیان ہو رہی تھی سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ امجد اپنی امی سے کہہ رہا تھا وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرے پہلے تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس کہنے لگی خبردار جو تم نے ایک لفظ کہا۔ امجد نے کہا میں ملائکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری ساس نے کہا کیوں؟ اس میں ایسی کون سی کمی ہے؟ یہ لڑکی تمہارے خاطر خود کو بدل کر رکھ گئی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، گھر سنبھال لیا ہے، اپنے پہننے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے تک کا طریقہ بدل لیا ہے۔ تم ہو کہ تم اس پر دوسری شادی کر کے بیٹھنا چاہتے ہو۔ امجد نے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس میں کیا کمی ہے۔ میں کیا اس کے ساتھ کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں دوسری شادی کروں گا۔ اگر ملائکہ کہے تو میں اسے طلاق دینے کو بھی تیار ہوں، اور چاہے تو وہ میرے نام کے ساتھ زندگی گزارتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ رک سا گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا آج مجھے بتا دو امجد،
مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے۔ میں نے کہا میں تو خود کو روز دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا، انسان کو ہمیشہ خود اچھا لگتا ہے، لیکن آپ بتائیں کیا برائی ہے مجھ میں؟ اس نے کہا تمہارے اندر عورتوں والی خوبصورتی نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے سے تمہارے جسم کی خوبصورتی نہیں بدل جائے گی، لیکن اکیلے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تمہیں چھونے سے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، نہ دل کے جذبات میں کوئی طوفان اٹھتا ہے، تمہارے قریب آنے کو جی نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر میں بے جان ہو کر بیٹھ گئی۔ عورت کے لیے اس سے بڑی ذلت اور بے حرمتی کیا ہو سکتی تھی؟ امجد نے جو کمی بتائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں پوری رات روئی۔ اگلے دن میری ساس نے کہا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم مائکے نہیں گئی، کچھ دن اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا امی جی اگر میں یہاں سے چلی گئی تو امجد نے دوسری شادی کر لینی ہے۔ میری ساس نے کہا میں اسے سمجھاؤں گی، تم اس کے سارے کام وقت پر کر رہی ہو اس لیے اسے تمہاری قدر نہیں ہے، جب تم یہاں نہیں رہو گی وہ خود تمہاری کمی محسوس کرے گا اور پھر تمہاری قدر کرے گا۔ مجھے یہ بات درست لگی اور میں اپنی ماں کے گھر واپس چلی گئی۔ میں 7 مہینے تک ماں کے گھر رہی اور اس دوران میں پوری طرح بدل چکی تھی۔ جب میں گھر آئی تو اپنی ماں کے ساتھ گلے لگ کر روتی رہی۔ میری ماں نے سمجھا کہ میں امجد سے دور رہنے کی وجہ سے اداس ہوں۔ 1 گھنٹہ گزرا ہی تھا کہ محلے کے سارے لڑکے جو میری عمر کے تھے مجھ سے ملنے آئے، لیکن میں آج ان سے فاصلے بنائے ہوئے تھی کیونکہ میری سوچ بدل چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا علی بھی تھا، میری سب سے زیادہ دوستی اس سے ہی تھی، وہ بھی مجھ سے ملنے آیا۔ میں سب سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں پریشان تھی۔ امجد کی فکر مجھے ستا رہی تھی۔ سب جا چکے تھے تو علی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا تمہیں کیا ہوا ہے ملائکہ، اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے الفاظ بے ارادہ نم ہو گئے۔ علی میرے چہرے اور آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری خوشی، بچپن ساتھ گزارا ہے، ہم ساتھ کھیلے ہنسے اور روتے بھی ہیں، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر امجد نے تمہیں کچھ کہا ہے تو تم ایک اشارہ کر دو، پھر دیکھو میں اسے کیسے ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ بڑے ہیں تم سے، تمیز سے بات کرو۔ بڑا ہونے پر وہ کہنے لگا تمہاری آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں وہ جو وجہ بنے گی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا علی وہ بہت اچھے ہیں، اب میں اسے کیا بتاؤں، میری دوستی علی کی بہن کے ساتھ بچپن سے ہی بہت اچھی تھی اور وہ شادی شدہ بھی تھی۔ میں نے سوچا جا کر اس سے اس معاملے کا حل پوچھتی ہوں، شاید میری مدد کر دے۔ اگلے دن میں علی کے گھر گئی۔ علی اس وقت اپنے والد کے ساتھ ان کی دکان پر جاتا تھا۔ ان کے اپنے کپڑوں کی کئی دکانیں مارکیٹ میں تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر دکانیں سنبھالتا تھا، اس لیے شام کو ہی گھر لوٹتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت گھر گئی کیوں نہ کہ اگر علی گھر پر ہوتا تو میرے سر پر ہی منڈلاتا رہتا۔ مجھے دیکھ کر علی کی بہن بہت خوش ہوئی اور وہ میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ امجد بہت اچھے انسان ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں وہ جھجک کر ساتھ وہ سوال پوچھ بیٹھی جو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ مجھے ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی جو اس مسئلے کا علاج کرتی ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ بغیر کسی کو کچھ بتائے میرے مسئلے کا حل بھی ہو جائے، لہٰذا میں اگلے دن ہی علی کی بہن کے ساتھ اس خاتون ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیں دی اور اچھا کھانا کھانے کے لیے بھی کہا۔ گھر واپس آئی تو میری ماں فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے فون لے لیا اور خود سے بات کرنے لگی۔ وہ امجد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ انہوں نے کہا وہ روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تم فکر مند نہ ہو، میں اسے سنبھال لوں گی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں بہت پریشان تھی۔ خاتون ڈاکٹر نے جو دوا مجھے دی تھی وہ کھانے کے بعد لینا تھی، لیکن فون پر بات کرنے کے بعد جیسے میری بھوک ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میرے جانے کے بعد امجد کو میری کمی محسوس ہوگی، وہ مجھے یاد کرے گا، لیکن وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے کچھ ہی نوالے لیا اور اپنی دوا کھا لی۔ دوا کھانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، سینے میں درد اٹھنے لگا اور میرا سینہ بھاری محسوس ہونے لگا۔ شاید میرے مسئلے کا حل یہی ہو، یہ سوچ کر میں دوا کھاتی رہی۔ جیسے ہی دوا کھائی میرے پسینے چھوٹنے لگے اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن اس کے لیے میں یہ سب کر رہی تھی۔ ایک بار میرے نمبر پر امجد کی کال آئی جب میں کراچی آئی تھی۔ امجد کی کال آج پہلی بار آئی تھی۔
میں نے فوراً فون اٹھایا، مجھے لگا شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا اس لیے فون کیا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو اچھا نہیں کر رہی۔ میری ماں تمہاری وجہ سے جائیداد سے بے دخل کر رہی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں معلوم تم جیسے مردانہ لڑکی میری ماں پر کیا جادو کر دیا ہے کہ اسے سارے جہاں کی خوبیاں بس تم میں ہی نظر آتی ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنا علاج کرواؤ، میں تمہیں صرف 15 دن دے رہا ہوں ورنہ طلاق دے دوں۔ میری ماں مجھے اس کے بعد گھر سے بے دخل کر دے لیکن تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ بار بار امجد کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ نہ کرو۔ جیسے ہی فون بند کیا پیچھے ہاتھ باندھے علی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ علی نے کہا تمہارا شوہر کا فون تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس وقت کافی سنجیدہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم سے مطلب تم کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو اور بغیر بتائے میرے کمرے میں آ جاتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں ایسے میری بغیر اجازت آنے والے؟ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی اس لیے میں نے اسے بڑی کڑوی باتیں سنا دی۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ کہنے لگا تم چھپا نہیں سکتی، مجھے کسی بھی بات کا اندازہ ہے۔ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو میرے بیچ میں بولنے والے؟ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ سامنے رکھی اپنی دوا دیکھ کر مجھے امجد کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے 2 ٹیبلٹ نکالی اور ایک ساتھ کھا لی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے مسئلے کا حل جلد سے جلد ہو جائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے۔ لیکن دوا کھاتے ہی مجھ پر اتنی گھبراہٹ سوار ہوئی کہ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرے والد گھر پر نہیں تھے، باقی سب اپنے اپنے گھر گئے تھے، اس لیے میری ماں نے علی کو بلایا اور اسے ساتھ لے کر مجھے ہاسپٹل لے گئی۔ 3 دن تک جو کچھ بھی میں کھاتی تھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ خاتون ڈاکٹر نے جب میری حالت دیکھی تو کہنے لگی یہ دوا بہت تیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، یہ میڈیسن آپ کے گردے بھی فیل کر سکتی ہے۔ ایسی دوا اور ایسی جعلی ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ پھر وہ دوا استعمال کرنے کی وجہ سے پوچھی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ سن کر وہ کہنے لگی یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ انسان کو کیسا جسم دیتا ہے، بلکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن جنہیں عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وقت کے ساتھ یہ مسئلہ خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارا میاں بیوی والا رشتہ بنتا تو تم اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تو تمہارا جسم خود بخود بھرنے لگتا، اور ویسے بھی تم اتنی بری نہیں لگتی۔ یقیناً تمہارا شوہر دماغی مریض ہے یا بہت ہی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ میری ماں بھی وہیں موجود تھی۔ یہ باتیں سن کر میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکائے بیٹھ گئی۔ گھر آتے ہی علی نے میری ماں کو میری دوا کس طرح استعمال کرنی ہے سب سمجھایا اور واپس چلا گیا۔ میری ماں نے مجھے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا ماں میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن سچ کہتی ہو ماں، میں نے اپنے آپ کو امجد کے لیے بدل دیا، سارے کام سیکھ لیے۔ آپ بلا شبہ میری ساس سے پوچھ لیں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے نفرت تھی، میری صحبت سے اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، اس کی زبان خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ باتیں عورت کے دل کو تکلیف پہنچا دیتی تھی، لیکن میں نے یہ سب سن کر بھی یہی چاہا کہ امجد کے دل میں میری جگہ بن جائے، مجھے طلاق نہ دے۔ میں طلاق کے داغ کا نشان نہیں لگانا چاہتی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے میں رو رہی تھی اور میری ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اگلے دن میری ماں نے مجھ سے بات کی، وہ خود پریشان تھی اور کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ملائکہ کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ امجد کی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد امجد کوٹھے پر جانے لگا اور میرا بیٹا ایک طوائف کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ناجائز رشتہ بنا لیا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر ملائکہ سے شادی کروا دی، لیکن اس کی اس بازار کی عورت کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے گھر کی شریف لڑکی میں جب وہی ادا نہیں دکھی تو اس نے ملائکہ میں عیب نکالنا شروع کر دیا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور خود مجھے امجد سے طلاق دلوا چکی تھی، کہنے لگی وہ میری بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن مجھ سے میرا یقین اٹھ گیا تھا۔ ابھی طلاق ہوئے 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ علی کی ماں علی کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مرد سے بڑی گہری چھلی کھائی تھی، اس لیے کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ علی ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔
وہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک بال صحن میں گر کر آئی۔ باہر لڑکوں کو شور ہونے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بال اٹھا لیا۔ دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو مجھے لگا بال لینے کے لیے دروازہ بجایا گیا ہے، لیکن کسی نے بال کے بجائے میرا ہاتھ پکڑا۔ بال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے علی کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ اسی نے پکڑ رکھا تھا اور شاید گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دروازہ پورا نہیں کھولا۔ میں نے کہا علی میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا اور کہنے لگا خرابی کیا ہے مجھ میں؟ انکار کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بہت محبت ہے اس انسان سے، تم اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ اس نے آنکھوں میں غصہ لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں، سمجھو مردوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا اس آدمی کی وجہ سے تم یہ جھوٹے بہانے بنا رہی ہو، آج بھی تمہیں امجد سے محبت ہے اس لیے انکار کیا ہے، ورنہ اپنی ماں کے آنسو، اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر تمہیں یاد آ جاتی، جو چاہتے ہیں تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہیں صرف امجد سے محبت ہے، اسی کے نام میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا مجھے نہیں ہے اس سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے، میں اسی ہفتے تم سے شادی کرنے آ رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میں سمجھ جاؤں گا تمہیں اس سے نفرت ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، جو میرے غم کی وجہ سے بے بس ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی بات پر پھر کوئی حساب نہیں کیا۔ جب چپ چاپ میں نے علی سے شادی کر لی، لیکن جب علی کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھے میری انہی لفظوں سے گستاخی نہ کرے جیسے امجد نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا ہر آدمی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری کمیاں تمہیں بتاؤں گا جن میں تمہارا کوئی بس نہیں ہے؟ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا، ہر بار میرے دل اور دماغ میں آنے والے ہر سوال کو کیسے جان جاتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، اور وہ بھی جو تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا، تمہارے ماں اور باپ سے بھی کہہ چکا تھا کہ ایسے پہنچ کر ملائکہ کو طلاق دلا دی۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بھول جاؤ وہ سب کچھ جو ہو چکا ہے، بس یہی یاد رکھو کہ تم سے علی بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جن دنوں تمہاری شادی امجد سے ہوئی تھی میں دوسرے شہر میں تھا، مجھے بعد میں اس بات کی خبر ہوئی تھی، ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں ہونے ہی نہیں دیتا۔ بات کرتے کرتے علی میری جویلری اتار چکا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا تو میرے دل میں سکون تھا۔ میں علی کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شاید اصل محبت یہی تھی جس میں انسان دوسروں کی کمیوں کو نہیں دیکھتا،